कराची से दो दोस्तों का मुश्तरका ख़त है। कहते हैं कि जमात में ये बड़ी अच्छी मुश्तरका दो दस्तखत किए हैं उन्होंने। जी अच्छा अच्छा, जी फरमाइए। कहते हैं कि जमात में ये बड़ी अच्छी रिवायत थी कि शादी के मौके पर लड़की वाले खाना नहीं देते थे, लेकिन अब बाज़ घरों में ये सिलसिला चल पड़ा है। दूसरों ने तो हमारी तकलीद में ये ख़त्म कर दिया था, अब वो फिर हमें बाज़ औक़ात कहते हैं कि देखो ये क्या तुम लोगों में भी शुरू हो। हाँ, इसके मुतल्लिक़ मजलिस शूरा में ये मसाइल 2 दफ़ा पेश हुए और उनके सामने मैंने वो वजाहत की कि क्यों अब किसी हद तक खाने की इजाज़त दी गई है और तफसील से इस सूरत हाल का तज़िया किया था। एक लंबा ख़त लिखा था उनके नाम और उनको नसीहत की थी कि इसे सारी जमात में मुश्तहर करें ताकि उनको मुझे बार बार ना समझाना पड़े और सारे पहलू जिस हद तक उस वक्त मेरे जहन में उभरे थे उनको पेश नज़र रखते हुए मैंने एक तफसीली समझाने का जवाब दिया था। तो अब भी मैं उनको यही कहूँगा, नाज़िर साहब इस्लाह इरशाद को जिनके सुपुर्द था, कि इन बातों को आम करें वरना बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। बात यह है कि महज किसी खुशी के मौके पर खाना खिला देना मेहमानों को अपनी ज़ात में ना गुनाह है ना मायूब है, बल्कि और ना रस्म है, बल्कि एक आम सुन्नत के ताबे है। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे और अपने तमाम बहुत आला और मुक़द्दस मशागिल के बावजूद अपने दोस्तों की या अपने ग़ुलामों की दावत भी फरमाया करते थे। और कुरान करीम में लिखा है कि जैसे आम दस्तूर हो के आप बुला लिया करते थे, बाद लोग ज़्यादा देर तक आके बैठते और तंग करते थे, तो अल्लाह ने समझाया कि ऐसा ना किया करो। मगर उससे इशारा ये मिलता है बड़ा वाज़ेह कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ऐसा दस्तूर है जो अगरचे रवायतों में नज़र नहीं आया मगर कुरान ने उसको महफूज कर दिया। मुझे कई दफ़ा ताज्जुब हुआ है कि इतनी क़तई हकीकत और यकीनी हकीकत पर अब तक मेरे इल्म में तफसीली अहादीस नहीं आई। इसलिए अगर अहले इल्म के सामने वो अहादीस हों तो मुझे दिलचस्पी है कि वो दावतें कैसी हुआ करती थीं और क्या उनमें बातें होती थीं। बातें तो अंदाज़ा तो है कि क्या होती होंगी, लेकिन गौर से सुनकर एक और किस्म का लुत्फ़ आता है। तो बहरहाल दावतें मेहमान को कुछ खिला देना मना नहीं है। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये नसीहत फरमाई थी कि इससे कुछ गुरेज करो। उसके 2 बड़े पहलू थे। एक तो तहरीक जदीद का आगाज़ था, जमात बहुत गरीब थी और जिस हद तक मुमकिन था हज़रत मुस्लिम मऊद ने ऐसे निकात पेश किए कि लोग कुछ बचा कर जो खर्च दूसरी जगह करना है वो यहाँ करें। ये असल बुनियादी आला मकसद था जो पेश नज़र था। और अब हालात जमात के ऐसे तब्दील हो चुके हैं और कुर्बानी की रूह रफ्ता रफ्ता मुशक्क़त करते करते बशाशत की हद में दाखिल हो चुकी है। ऐसी अजीम कुर्बानी जमात बशाशत के साथ कर रही है कि बाज़ दफ़ा दिल चाहता है रोक दें कि बस काफ़ी कर रहा है, अब इससे ज़्यादा नहीं। तो इसी कैफियत में इन ज़राए की ज़रूरत नहीं है। जहाँ महसूस होंगे वहाँ जमात आज खुद खर्च को कम करेगी, मगर इससे अलावा और मसाले भी पेश नज़र थे जिनका आपने जिक्र फरमाया। गुरबा की भी शादियाँ हुआ करती थीं, खुसूसन कादियान में कसरत गुरबा की थी और हज़रत मुस्लिम मऊद ने महसूस किया कि वो बाज़ दफ़ा इस तकल्लुफ़ में कि हमने ज़रूर मेहमानों के सामने कुछ पेश करना है, वो कर्ज़ ले लेकर या मांग मांग कर अपनी ज़रूरत पूरी करते थे, जो उनकी इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ बात थी और उनके किरदार को बिगाड़ने वाली थी। इसलिए आपने अमीर भाइयों को कहा कि तुम्हें तौफ़ीक है, तुम रुक जाओ ताकि ये भी रुक जाएं और ये ना हो कि ये एहसास हो कि ये अमीर है और इसलिए कर रहा है, मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं कर सकता। ये वो मजमून है जो अब भी उसी तरह जारी है और ज़्यादातर इसी के पेश नज़र मुझे एहतजाजी खतूत मिलते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि अमीरी सिर्फ शादी के मौके पर तो ज़ाहिर नहीं हुआ करती। खुदा ने जिसको रिज़्क़ अता फरमाया है उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गरीब की ज़िंदगी से मुख्तलिफ है।
تو کیا یہ بھی حکم جاری کیا جائے، اور نہ کیا جائے تو کیوں؟ کہ اپنے معیار کو اس حد تک گرا دو جس حد تک ایک مزدور کا معیار زندگی ہے، یا ایک کم سے کم تنخواہ پانے والے کا معیار زندگی ہے، وہ کیوں مطالبہ نہیں کرتے؟ کیا اس سے غریبوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ بس جہاں تک تکلیف کا پہلو ہے، یہ اپنی ذات میں ایک بدی بن جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جو اپنے سے اوپر ہے اس کو نہ حسد سے دیکھو نہ حسرت سے دیکھو۔ اللہ نے کسی کو دیا تو تم تکلیف محسوس نہ کرو، تمہارا خدا ہے، تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ بس حسد اور دوسرے کے اچھے حال پر تکلیف محسوس کرنا، یہ فی ذات ہی ایک گناہ ہے۔ اور مجھے گزشتہ سے کچھ عرصہ پہلے مشاورت کی بعض تقریروں سے یہ خطرہ محسوس ہوا تھا، اور میرے لیے یہ فیصلہ کرنے میں مومد بنا۔ یوں لگتا تھا بعضوں کی تقریروں سے کہ جو ہے اشتراکیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اسلام چاہتا ہے کہ سب بالکل ایک جیسے برابر ہو جائیں اور اونچ نیچ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا اگر یہ تمہارا اسلام ہے تو قرآن کا یہ اسلام نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا اسلام نہیں ہے۔ وہاں جو امیر اپنی عمارت سے جس حد تک فائدہ اٹھاتے تھے ان کو روکا نہیں گیا، اور قرآن کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے یہ جو نعمتیں ہیں یہ خدا اپنے بندوں کے لیے دیتا ہے۔ قل من حرم کیا زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الرزق اخرج من عبادہ لعبادہ من الطیبات ومن الرزق قل ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ ان سے کہہ دے خدا نے جو زینتیں نکالی ہیں، خوبصورتی سجاوٹ کی چیزیں، یہ کس نے اللہ کے بندوں پر حرام کی ہیں؟ وہ تو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور طیبات من الرزق، اور رزق میں سے بھی پاکیزہ چیزیں۔ فرق یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی یہ مومنوں کے لیے ہیں، خدا کے بندوں کے لیے، لیکن آخرت میں خالصتاً ان کے لیے ہو جائیں گی اور دوسرے ان سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اپنے مذہب کو اس طرح تنگ نظری سے تنگ کرتے چلے جانا، اس کے بہت لمبے اور بد اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں، اور ایک خلیفہ کے فیصلے کو دائمی شریعت کا قانون بنا دینا جائز نہیں ہے۔ ہر خلیفہ وقت مختار ہے کہ خدا کے سامنے حاضر رہتے ہوئے تقوی کے ساتھ جماعت کی اصلاح اور بھلائی کے لیے کوئی انتظامی فیصلے کرے۔ وہ شریعت میں دخل اندازی نہیں ہوتی، وہ وقتی علاج ہوتے ہیں۔ اسی مضمون میں الجھ کر ہمارے فقہاء نے بحثیں کی کہ حضرت عمر نے طلاق کے متعلق یہ حکم کیوں دے دیا اور فلاں حکم کیوں دے دیا۔ وہ دائمی احکام نہیں تھے، وہ وقتی ضرورت کے پیش نظر لوگوں کو سمجھانے کی باتیں تھیں۔ بس میرے نزدیک بھی حضرت مسلم موعود کا یہ فیصلہ شریعت کا دائمی حصہ نہیں بن سکتا۔ شریعت وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مگر ہر خلیفہ کو بعض بیماریوں کی اصلاح کی خاطر بعض چیزوں سے وقتی طور پر روکنے کا حق ہے، اور حضرت مسلم موعود نے اس حق کو بہترین رنگ میں استعمال فرمایا۔ اب رہا تکلیف کا دوسرا معاملہ، تو اس کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دلیل ہی غلط ہے کہ غریب کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے قناعت بھی تو پیدا کرنی ہے، عظمت کردار بھی تو بخشنی ہے۔ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کو تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ابو ہریرہ کو تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی، ان غلاموں کو تو کبھی تکلیف نہیں ہوئی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بھی واقعہ ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ اپنی محرومی پر دکھ محسوس کرتے ہیں، سوائے اس بات کے کہ نیکیوں میں وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض ایسے غریب اور بے کس اور بے بس لوگ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ جو امیر ہیں جب خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جب اپنی زندگی پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک بھی آپ کو مثال ایسی دکھائی نہیں دے گی۔ جس طرح مرضی رہتے تھے ان کو پرواہ کوئی نہیں تھی، اپنے حال میں مست اور خوش تھے کہ جو خدا نے ہمیں سعادت بخشی ہے محمد رسول اللہ کے قرب کی، اس کے مقابل پر دنیا کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کچھ دکھ محسوس کرتے تھے، دکھ نہیں یعنی جذبہ کہ کاش ہم کر سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نسخہ بتا دیا کہ تم یوں کیا کرو کہ نماز کے فوراً بعد اٹھ کر گھر کو نہ چلے جایا کرو،
یہ 33 دفعہ یہ 33 دفعہ 34 دفعہ یہ اللہ اکبر وغیرہ یہ عبادتیں سکھائیں، یہ ذکر الہی کر لیا کرو، تو تم ان سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس دنیا کی زندگی تو زیادہ سے زیادہ بس تمام تر جنت ہو اور باہوش جنت ہو تو 100 سال تک جاری رہے گی، اس کے بھی دونوں کنارے ان لذتوں سے محروم ہی رہتے ہیں، اور آخری کنارہ تو کئی دفعہ تکلیفوں میں کٹتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جس کا مطلب ہے 10 گنا نیکی کا اجر ملے گا۔ 50 سالہ فعال زندگی کے مقابل پر تمہیں خدا تعالیٰ 10 گنا نعمت عطا کر دے گا۔ امیروں کو بھنک پڑ گئی، یہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ بیٹھے کیا کرتے رہتے ہیں؟ پتہ کیا تو برات سب بجائی، وہ بھی بیٹھ گئے، پھر شکایت لے کے یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ اب نے فرمایا پھر میں خدا کے فضل سے نہیں لڑ سکتا، کوئی نہیں لڑ سکتا۔ اللہ نے فضل فرمایا تم صبر کرو، پھر اس کے پاس اجر ہے، جس کو چاہتا دیتا، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ وہ عظمت کردار ہے جو میں جماعت احمدیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتوں پر کہ فلاں نے زیادہ خرچ کر دیا تکلیف محسوس کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور تکلیف محسوس کرنی چاہیے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ بہت سے امیر ہمارے ایسے ہیں جو اتنی لغو حرکتیں کرتے ہیں شادیوں پر کہ کراہت آنی چاہیے اور ان پر رحم آنا چاہیے۔ وہ ساری بیہودہ باتیں جن سے حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں نکالا اور روشنیوں میں لے کر آئے، وہ نقالی کرتے ہوئے سب باتیں دہرانا چاہتے ہیں۔ بعضوں کے ہاں تو سنا بینڈ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ تمام بیہودہ باتیں بے حد ضیاء اور دولت کا اس طرح لٹانا کہ جس طرح وہ خاک اڑائی جا رہی ہو، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کریم نے دولت کے بعض مصارف کو تمہارے فائدے کا نہیں بلکہ نقصان کا مجھے بتایا ہے۔ کہتا ہے یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں جو اس طرح اپنے رزق کو برباد کرتے ہیں، اور ان کی طرز جو ہے، جس طرز سے وہ شادیاں مناتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دلیل کے ساتھ حرف رکھ سکے یا نہ رکھ سکے، لیکن مزاج بول رہا ہوتا ہے کہ یہ احمدیت کے مزاج سے ہٹ چکے ہیں، یہ دنیا داری کے مزاج میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو کہیں گے تو ناراض ہوں گے، تم کون ہوتے ہو، کیا مطلب ہے ہر بات میں قانون، نظام جماعت کیا چیز ہے؟ کہیں یا نہ کہیں دل میں یہی کیا سوچتے ہیں، اور ہوتا کون ہے کوئی ہمیں روکنے والا؟ ان کو کرنے دو، پھر انہوں نے اپنی دنیا الگ بنا لی ہے، تم جلتے کیوں ہو؟ تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ دنیا تمہاری نہیں بنائی۔ بس زیادہ سے زیادہ یہ حق ہے کہ ان کو سمجھاؤ کہ اللہ کا خوف کرو، اس طرح پیسے برباد نہ کرو، نئی رسمیں جاری نہ کرو، ہمارا کردار عظیم ہے، سادگی اور اس جو متوازن خرچ ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشیاں منانی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ موت کا بھی وہی عالم ہو اور خوشی کا بھی وہی عالم ہو، شادی ہو رہی ہو اور موت ہو رہی ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کس وجہ سے صاحبان لگے ہوئے ہیں۔ خوشی بولتی ہے، خوشی میں ایک ترنم پیدا ہوتا ہے، اس کی آواز لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں رنگ ہوتا ہے، بو ہوتی ہے، اور یہی چیزیں غم کی حالت میں اور کیفیت اختیار وہ نوحے بن جایا کرتی ہیں۔ تو یہ فرق تو رکھنا ہوگا ہمیں سوسائٹی میں، مگر سادگی کی تعلیم دینا، ان کو سمجھانا کہ کچھ حوصلے سے بات کرو، گندی رسمیں اختیار نہ کرو، یہ سب کا فرض ہے، مگر ہمدردی کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں۔ جہاں آپ نے غصے سے بات کی، جہاں ایسے خط لکھے جیسے مجھے لکھے جاتے ہیں، صاف لگتا ہے کہ ایک طبیعت میں ایک غضب پیدا ہو گیا ہے، یہ لوگ یوں کر رہے ہیں اور ہم ان کو یوں نیچے گرا کے دیکھیں، جماعت سزا کیوں نہیں دیتی، ان کو نکال کے باہر پھینکو، ان سے یہ کرو وہ کرو۔ یہ ساری باتیں غضب میں جڑیں بنائے ہوئے ہیں، اور غضب میں جڑیں بنانے کی ایمان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رحم میں نصیحت کی جڑیں ہوں تو نصیحت پیاری لگتی ہے، حوصلہ بڑھتا، تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک انسان وسیع حوصلہ مومن ہو تو دیکھے گا اور گزر جائے گا اس طرح کہ انا للہ، یہ کیا ہو رہا ہے بیچاروں کو، توفیق ہوئی تو نصیحت کر دے گا، ورنہ دل میں ناپسند کرے گا، ان کے لیے دعا کرے گا۔ تیسری بات جو میں نے اس میں خاص طور پر لکھی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ اگر ہم زیادہ خرچ کی توفیق رکھتے ہیں تو دوسروں کی بچیاں ہیں، وہ صبر کریں یا نہ، ان کا دل تو چاہتا ہے نا،
तो अपनी हर शादी पर अगर 10वां हिस्सा मसलन तुम इस गरज से मख्फी तौर पर जमात के सुपुर्द कर दो, या कुछ गरीबों को ताक लो कि ये घर हैं, जब इनकी शादियां होंगी तो मैं इन पर खर्च करूंगा, उनके लिए मामूली अपने हालात के मुताबिक दावत का इंतज़ाम कर दें तो क्या नुकसान है, फ़ायदा होगा। मोहब्बतें आपस में बढ़ेंगी बजाय इसके कि ये फ़र्क नफ़रतों में तब्दील होंगे, ये क़ुर्ब का मूजिब बन जाएंगे, एक दूसरे के करीब करने का मूजिब बनेंगे। फिर मैंने उनको समझाया था कि बाज़ दफ़ा जमात भी मख्फी हाथ से ऐसे लोगों की मदद कर सकती है, आपके पास तौफीक नहीं मुकामी तौर पर मुझे लिख दिया करें, और हो रहा है इस तरह। मैंने जब तहरीक की थी कि इतने लोगों की शादियाँ करवाएँ जिनको तौफीक हो, तो मुझे कई ख़त आते हैं और हम करवा रहे हैं, और लेकिन हैसियत और तौफीक के मुताबिक ये तो नहीं हो सकता कि एक गरीब आदमी 1000 आदमी की उसी तरह दावत करे, उसी तरह कुमकुम पर पैसे जाया करे। वो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी निस्बत तो कायम रखे। अगर 1000 को नहीं बुलाना, चंद को बुला ले। और फिर ये भी हो सकता है कि हमारी लजनात में से जो नेक दिल ख़वातीन हैं वो ऐसे मौके पर पहुंच जाया करें कि हम तुम्हारा खाना पका देती हैं। कुछ बहनें मिलकर उसका इंतज़ाम कर दें, 10, 15, 20 को बुलाओ और उसमें अमीर भी हाजिर हुआ करें। उससे उनको रौनक मिलेगी, हौसला मिलेगा और शादी में एक ख़ास प्यार का रंग पैदा हो जाएगा। बस मुझसे ये तवक्को न रखें कि मैं अपने मिजाज के ख़िलाफ़ आपकी हर बात मानता चला जाऊं। मेरा वो मिजाज जो इसको मैं खुदा के मिजाज के ताबे दुरुस्त समझ रहा हूँ, उसमें मैं तब्दीली नहीं करूँगा। जब अगला खलीफा आएगा तो उससे जो चाहें करवा लें, जो वो भी इसी तरह करेगा, मगर उसका मिजाज आपके मुताबिक होगा तो मानेगा, वरना नहीं मानेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़।